کلپ نمبر 1382۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو دنیا میں ایک ہی گروہ بنا دیتا کہ سب ہدایت یافتہ ہوتے یا سبھی گمراہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے مستحق ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ سب کو ایک ہی گروہ بنا دے، بلکہ انہیں دو گروہ بنایا، اور ان دو گروہوں میں جو کافروں کا گروہ ہے اس کا کوئی دوست نہیں جو ان سے عذاب دور کر سکے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے جو ان سے عذاب روک سکے۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن مددگار ہوں گے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ظالم سے مراد کفار ہیں، اور جو لوگ کفر کے علاوہ دیگر گناہوں میں مشغول ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے لیے مددگار ہوں گے جو ان سے عذاب دور کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا کافروں نے اللہ کے سوا مددگار ٹھہرا لیے ہیں؟ یعنی کیا کفار نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حقیقی مددگار نہیں۔ اگر انہوں نے کسی کو اپنا مددگار بنانے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اسے مددگار بنایا جائے، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس کی یہ شان ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے مددگار بنایا جائے، جبکہ یہ بت تو خود عاجز ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں، تو پھر ان کی یہ اوقات کہاں ہے کہ انہیں مددگار تسلیم کیا جائے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ ترجمہ: ارے لوگو، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ کفار کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کریں، اسی طرح ایمان والوں کو کفار کے ساتھ اختلافات میں پڑھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم دین کی باتوں میں سے جس بات میں کفار کے ساتھ اختلاف کرو تو ان سے یہ کہہ دو کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ یہ اللہ عز و جل میرا رب ہے جو اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور میں ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرتا